17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی داستانِ شجاعت قسط نمبر 21۔ ابھی محمد بن قاسم کے حضور میں، چونکہ آفتاب بالکل ہی حجلِ مغرب کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کے آخری شعاعیں بھی سمٹ سمٹ کر فضا میں غائب ہوتی چلی جا رہی تھیں، اس لیے اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اگرچہ چاندنی راتیں تھیں لیکن آفتاب چھپ رہا تھا اور مہتاب ابھی روشن نہ ہوا تھا، اس لیے ابھی اندھیرا ہی اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم اور اس کے چند جانثار کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے۔ چونکہ ان کو نماز کی جلدی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ آنے والا بہت جلد قریب آ جائے تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ وہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، مگر وہ شخص ان سے بہت دور تھا۔ اگرچہ وہ بھی تیزی سے ہی بڑھا چلا آ رہا تھا مگر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پاس نہ آ سکا۔ یہ لوگ ابھی آنے والے کو دیکھ رہے تھے کہ اسلامی لشکر میں اذان ہو گئی۔ اذان کی آواز سنتے ہی سب بے قرار ہو گئے، اس لیے کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ جب مسلمان اذان کی آواز سنے تو سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے۔ وہ جلد از جلد نماز میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم اس لشکر کا سردار تھا اور اس زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ سردار ہی نماز پڑھایا کرتا تھا، یا یہ قاعدہ اس وجہ سے مقرر کیا گیا کہ سردار اس شخص کو بنایا جاتا تھا جو زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار ہوتا تھا، اس لیے اسے نماز پڑھانا تھی، جس وجہ سے اسے ایک ایک سیکنڈ شاک گزر رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے آنے والا آ ہی گیا۔ سب نے اسے دیکھا، وہ ہندو تھا اور ہندوؤں کے مخصوص لباس میں تھا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ ہندو کا کوئی خاص لباس نہ تھا، خاص و عام، حتیٰ کہ عمرہ، وزراء اور راجہ تک نیم برہنہ رہتے تھے۔ گویا اس وقت ان کی تہذیب ہی یہ تھی۔ وہ ایک معمولی دھوتی جو گھٹنوں تک ہوتی تھی باندھے تھے اور باقی خیر سلا تھی، یعنی باقی بدن ننگا رہتا تھا۔ عمرہ اور راجہ موتیوں اور جوہرات کے زیورات یا پارا سے گلے سے لے کر ناف تک بدن کو ڈھک لیا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ نہ ہندوستان پر کوئی قوم چڑھ کر آئی تھی اور نہ ہندوؤں کو باہر جانے کا حوصلہ ہوا تھا، اس لیے وہ جانتے ہی نہ تھے کہ ستر پوشی کس طرح کی ہوتی ہے اور مہذب اقوام کی معاشرت کیا ہے۔ ان کے آباء و اجداد ننگے رہتے چلے آئے تھے، لہذا وہ بھی ننگے رہتے تھے، اور خود ستائی نہ سمجھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہندو نے تہذیب و تمدن اور معاشرت میں جو کچھ بھی ترقی کی وہ مسلمانوں ہی کی محرون منت ہے۔ خیر، مطلب یہ ہے کہ جہاں ہندوؤں کی مخصوص پوشاک کا ذکر ہے وہاں قارئین کرام سمجھ لیا کریں کہ صرف ایک دھوتی باندھے ہوئے تھا۔ آنے والا ہندو نے زمین تک جھک کر محمد بن قاسم کو سلام کیا۔ مسلمانوں نے فوراً اسے روک لیا۔ ہندی برادر، اس قدر جھکنا جس سے کہ سجدہ کی شان ظاہر ہو گناہ عظیم ہے۔ ہندی نے کھڑے ہو کر کہا، سلام کرنے کا جو طریقہ ہمارے جہاں رائج ہے میں نے اس طریقے سے سلام کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، مسلمان اس طرح سے سلام کرنے کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور اس لیے آئندہ احتیاط کرنا، کسی کو اسی طرح سے سلام نہ کرنا۔ ہندو خوف زدہ معلوم ہوتا تھا، اس نے کہا، بہت اچھا، ایسا نہ کروں گا۔ محمد بن قاسم، تم کس لیے آئے ہو؟ ہندو، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ محمد بن قاسم، معاف کرنا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت میں یا کوئی مسلمان آپ سے بات تک بھی نہیں کر سکتے، البتہ آپ اتنی دیر ٹھہرو کہ ہم نماز پڑھ لیں تو پھر ہم آپ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہندو، مگر میں اس لشکر کے سردار سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان نے کہا، لشکر کے سردار بھی تو یہی ہیں جو کہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ ہندو محمد بن قاسم کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے کہا، اس تھوڑی سی
اوسطا عمر میں آپ سردار ہو کر آئے ہیں۔ تعجب ہے کہ میں نے سنا تھا کہ نو عمر سردار ہو کر آیا ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ کوئی نوجوان ہوگا، مگر آپ تو بالکل بالغ یعنی لڑکا ہی ہیں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، میری عمر 17 برس کی ہے۔ مسلمانوں میں اس عمر کے لڑکے میدان جنگ میں داد و شجاعت دیا کرتے ہیں، لہذا میں بھی اپنی شجاعت و مردگانی کے جوہر دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ ہندو، یہ زندہ اور ترقی یافتہ اقوام کی نشانی ہے۔ جو قوم جفاکش ہوتی ہے اس کے مرد، نوجوان، بوڑھے، بچے اور عورتیں وغیرہ سب ہی جفاکش اور بہادر ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم، اگر تم مجھ سے باتیں کرنے کی خواہش مند ہو تو میرے ساتھ چلو، نماز پڑھ کر تم سے باتیں کر سکتا ہوں۔ ہندو، میں نہایت ضروری باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، چلیے آپ پہلے نماز پڑھ لیجئے۔ یہ سب چلے اور حصار میں پہنچے۔ اذان ختم ہو چکی تھی اور تمام مسلمان محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم بھی پہنچ گیا اور اس نے جلدی جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ ہندو ایک طرف کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ ہزاروں مسلمان تھے جو کہ دور تک پھیلے ہوئے تھے، کئی صفیں تھیں۔ جب سب کھڑے ہوتے، رکوع اور سجدے میں جاتے تو عجب دل فریب منظر ہوتا۔ ہندو نہایت حیرت و استعجاب سے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب نماز ختم ہو گئی تب محمد بن قاسم اسے اپنے ہمراہ لے کر اپنے خیمے پر آیا۔ ہندوستان کے راجا ہی نہیں بلکہ عام سردار اور امیر نہایت ٹھاٹھ سے رہتے تھے، مسندوں پر بیٹھتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لباس نہ پہنتے تھے، مگر تمول ظاہر کرنے کے لیے جواہرات کے زیورات ضرور استعمال کرتے تھے۔ ہندو کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار بھی نہایت شان و شکوہ سے رہتا ہوگا، لیکن جب وہ ان کے خیمے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر صرف کمبلوں کا فرش ہو رہا ہے، نہ مسند ہے، نہ تکیہ ہے، نہ روشنی ہے، تو وہ حیران رہ گیا۔ محمد بن قاسم کے خیمے کے سامنے آگ روشن ہو رہی تھی۔ آگ کی روشنی کا عکس خیمے میں پڑ رہا تھا، اس عکس سے ہی کچھ اجالا ہو رہا تھا۔ محمد بن قاسم ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے ہندو کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اشارہ پاتے ہی ہندو بھی بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، میں نے سنا تھا کہ مسلمان مالدار ہیں، میں سمجھتا تھا کہ آپ نہایت شان و دبدبا سے رہتے ہوں گے، لیکن اب دیکھنے سے معلوم ہوا کہ معاملہ ہی برعکس ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا بنی سادہ طریقے سے رہتے تھے، کبھی آپ نے ریشم نہ پہنا تھا اور نہ کبھی کوئی زیور استعمال کیا، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی گدازوں نرم بستر پر نہیں سوئے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو بہترین ریشم کی پوشاکیں، بیش و قیمت زیورات پہن سکتے تھے، اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے تھے، مگر آپ نے ان تمام دنیاوی تکلفات کو برا سمجھا۔ اس لیے ہم مسلمان ان کی تقلید کرتے ہیں، اور مسلمان وہی ہے جو رسول خدا کے طریقے پر چلے۔ ہندو، بلا شبہ ہر مذہب والے کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہیے۔ محمد بن قاسم، تم کون ہو؟ ہندو، میں ایک پنڈت ہوں اور میرا نام ابی ہے، اور میں اس مندر کا پجاری ہوں جو سب سے اونچا اور قلعے کے باہر سے نظر آتا ہے۔ محمد بن قاسم، آپ کس لیے آئے ہیں؟ ابی، اس لیے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے امان حاصل کروں۔ محمد بن قاسم، آپ کو امان حاصل کرنے کا خیال کیوں آیا؟ ابی، اس لیے کہ ہماری جوتش کی کتاب میں لکھا ہے کہ ملک سندھ کو مسلمان فتح کر لیں گے۔ محمد بن قاسم، کیا تمہارا راجہ دہر اس بات کو نہیں جانتا؟ ابھی اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن برا وقت آنے والا ہے اور اسی وجہ سے اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ محمد بن قاسم، اچھا، میں تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو نیز ہر اس شخص کو جس کی طرف تم اشارہ کرو گے امان دیتا ہوں۔ ابھی یہ سن کر نہایت مشکور ہوا اور اس نے کہا،
میں نے یہ بھی سنا تھا کہ مسلمان نہایت نیک ہوتے ہیں اور میں نے آج دیکھ لیا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمد بن قاسم: کیا اور کچھ کہنا ہے؟ ابھی آپ کی خوش اخلاقی دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا دوں جس سے آپ دیوبل کا قلعہ فتح کر لیں گے۔ محمد بن قاسم: آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم اس صلح میں آپ کی خدمت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھے اور میرے بچے کو امان دے دی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ محمد بن قاسم: اچھا بتا دیجئے قلعہ کس طرح سے فتح ہوگا؟ ابھی آپ نے وہ جھنڈا دیکھا ہے جو کہ مندروں کے اوپر لہرا رہا ہے اور جس کے 4 پھریرے سارے قلعے پر اڑتے رہتے ہیں؟ محمد بن قاسم: ہاں دیکھا ہے۔ ابھی دیوبل کے ہندوؤں کا عقائد ہے کہ جب تک وہ جھنڈا باقی اور سالم رہے گا اس وقت تک دیوبل کو کوئی فتح نہ کر سکے گا۔ اگر آپ کسی ذریعے سے اس جھنڈے کو گرا دیں تو اسی وقت دیوبل والے اپنی شکست مان لیں گے اور قلعہ آپ کے سپرد کر دیں گے۔ محمد بن قاسم: انشاءاللہ میں کل ہی جھنڈے کو اڑا دوں گا۔ ابھی بس تو کل ہی آپ کو فتح ہو جائے گی۔ محمد بن قاسم: میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا مہربانی کر کے آپ مجھے ایک بات بتا دیں گے؟ ابھی کیا؟ محمد بن قاسم: آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک پر کیوں لشکر کشی کی ہے؟ ابھی میں نے سنا ہے کہ دہر کے سپاہیوں نے چند مسلمانوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو آزاد کرانے کے لیے آپ حملہ آور ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم: آپ نے بالکل ٹھیک ہی سنا ہے، یہ لشکر ان کو ہی رہائی دلانے کے لیے آیا ہے۔ ابھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بہت زیادہ الفت و محبت ہے۔ محمد بن قاسم: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک بھائی یہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ دوسرا بھائی مصیبت میں گرفتار رہے؟ ابھی بے شک بھائی کبھی اپنے بھائی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ محمد بن قاسم: میں نے سنا ہے کہ مسلمان بھی اس قلعے میں ہیں۔ ابھی آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ مسلمان مندر کے قریب ایک گنبد ہے، اس کے تہہ خانے میں قید ہیں اور میں ہی ان کا محافظ و خبرگیر ہوں۔ ان کے ہی کہنے سے مجھے حوصلہ ہوا کہ میں امان مانگنے آپ کے پاس چلا آیا۔ محمد بن قاسم: وہ سب تو اچھی طرح سے ہیں؟ ابھی ہاں اچھی طرح ہیں۔ محمد بن قاسم: ان سے کہہ دیجئے گا کہ ہم انہیں چھڑانے کے لیے آئے ہیں، ابھی انہیں خود یہ بات معلوم ہے۔ محمد بن قاسم: بس تو آپ ان سے ہمارا سلام کہہ دیجئے۔ ابھی بہت بہتر، اچھا آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ محمد بن قاسم: چونکہ آپ ہماری امان میں آ گئے ہیں اس لیے آپ کی حفاظت ہم پر فرض ہو گئی ہے۔ میں آپ کے ہمراہ کچھ سوار کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو قلعے تک پہنچا آویں۔ ابھی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم: جیسے آپ کی مرضی۔ ابھی اٹھا اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد محمد بن قاسم بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔